من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا سورہ النساء ہے آیت نمبر 2, 3, 4 ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں یتیم کے مال کا تذکرہ کیا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو بچپن کی حالت میں، یا والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہو بچپن کی حالت کے اندر، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، وہ جوان ہو جائے، اگر وہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی یتیمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی یتیمیت رہتی ہے اس کے بچپنے تک۔ تو اس یتیم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور وہ یتیم خواہ بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کہلائیں گے۔ رب فرماتا ہے اور یتیم کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یعنی یتیم کی سرپرستی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ تم جب یتیم کی سرپرستی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی پرورش کرو، تو یاد رکھو اس کا مال، تم اس کے مال کی بھی حفاظت کرو گے، اور اس کا مال اپنے مال میں ملا کر بہانے سے اس کا مال نہیں کھاؤ گے، یہ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح سے ان کے مال، ان کی بکریاں اپنے جو ہے کمزور بکریوں سے، ان کا درہم اپنے کھوٹے درہم سے نہ بدلو، بلکہ جو ان کا اللہ رب العالمین نے مال تمہارے پاس حفاظت کے لیے دیا ہے، اس مال کی حفاظت کرو اور ہو بہو اس کو ادا کرو۔ اگر تم یتیم کا مال کھاؤ گے اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اور خبیث چیز کو دو گے طیب کے بدلے، یعنی اپنی بری چیز سے بدل دو گے یتیم کی اچھی چیز کو، تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں۔ یہ یتیم کے اوپر ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی طریقے کے ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور ظلم کی تشریح یہی ہے، ظلم کی تفسیر یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کے حق سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے حق کو اٹھا کر غیر اللہ کو عبادت کا حق دے دینا، یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، رب نے فرمایا شرک دنیا جہاں کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو کسی کے حق کو، اس کے حق کو تبدیل کر دینا، اس کے حق کو ہٹا کر دوسرے کو اس کا حق دے دینا، یہ ظلم ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آئیڈیل نمونہ ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو، نبی کے منصب کو اٹھا کر اماموں کو دے دیا جائے گا تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام کر دیے ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چغلی ہو، یتیم کا مال کھانا ہو، سود کھانا ہو، یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام کر دی ہیں۔ اب ان حرام کردہ چیز کے ہم اگر قریب جائیں گے، ان کے اندر ملوث ہوں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے یتیم کا تذکرہ کیا کہ یتیم کے مال کو
تم اپنے مالوں کے اندر ملا کے نہ کھاؤ اور نہ اچھی چیز کے بدلے بیکار چیز سے بدل دو، خبیث چیز سے جو ہے اچھی چیز کو بدل دو۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے اور وعید ارشاد فرمائی یتیم کے مال کے تعلق سے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً، ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی اتنی سخت وعید آئی ہے یتیم کے مال کو کھانے کے تعلق سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، بچیوں کی کفالت کرتے تھے، لیکن ان کی نیت یہ رہتی تھی کہ اس کی پرورش کر کے جب تک یہ جوان نہ ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں ہی اس سے نکاح کر لوں گا تاکہ اس کا سارا مال میرا ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے روکا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان کی پرورش کرو نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا۔ اگر وہ تمہارے سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہیں خوشی خوشی تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کا مال جو ان کا ہے وہ انہی کا رہے گا۔ تم ان کے مال میں خلط بلط نہیں کر سکتے، جو ہے ان کے مال کو کھا نہیں سکتے، اگرچہ ان سے تم نے نکاح کر لیا ہے لیکن پھر بھی ان کے مال کو تم نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو۔ یعنی تم اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے، ان کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھانے کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے مال میں ملنے کا ڈر ہے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ جو تمہیں ان کے علاوہ پسند ہیں ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین یا چار چار۔ اور اگر تم انصاف نہیں کر سکو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی نکاح تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اپنی جو تم لونڈیاں ہیں جو تمہاری باندیاں ہیں ان سے تم ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، اگر تم انصاف کرنے سے تم جو ہے ڈر رہے ہو، انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے نکاح کا تذکرہ کیا، اور نکاح میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک سے زائد نکاح کا تذکرہ کیا کہ انسان دو نکاح بھی کر سکتا ہے، تین نکاح بھی کر سکتا ہے اور چار نکاح بھی کر سکتا ہے۔ یہ رب کا قانون ہے، یہ ایسا قانون ہے جو رب نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جو رب کا قانون ہے اس سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض خواتین جب یہ سنتی ہیں کہ دو شادی، تین شادی، چار شادی، تو وہ بڑا ہی برا اس کو محسوس سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ ظلم ہے ہم پر۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کا حرام کر لیا ہے۔ وہ کل کی آیت کریمہ میں ہم نے سنا اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شوہر دوسرا نکاح کر رہا ہے تو پہلی بیوی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو اللہ نے بتا دیا کہ ظلم کے اللہ کتنا خلاف ہے۔ اگر تم کسی بچی کی پرورش کر رہی ہو جو یتیم ہے اور تم اگر اس سے نکاح کر رہے ہو اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر تم اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور عورت سے تم نکاح کر لو، چاہے دو ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے چار ہوں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں، دو نکاح کرنے والا، تین نکاح کرنے والا، چار نکاح کرنے والا انصاف کرے گا، انصاف کرے گا۔ انصاف اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو رب نے آگے فرمایا پھر ایک ہی نکاح اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انصاف یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا اور تم انصاف نہیں کر سکتے، یعنی انسان انصاف کرتا ہے اپنی بیویوں کے مابین، پھر بھی کسی ایک بیوی کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہو ہی جاتا ہے،
قدرتی طور پر، تو اس کے لیے اللہ نے کہا تم انصاف نہیں کر سکتے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ نہیں انصاف نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کیا ہے ایک ہی نکاح کرو، نہیں، یہ اس دل کی کیفیت کا معاملہ ہے۔ جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کیا، اور ان میں بھی آپ کے 11 نکاح تھے، اور 11 نکاح میں بھی آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جتنی محبت کی اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جتنی محبت کی شاید کسی سے نہیں کی، جبکہ آپ خود انصاف کرنے والے تھے، آپ ظلم کرنے والے نہیں تھے، آپ تمام بیویوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے 2 نکاح کرے، چاہے 3 نکاح کرے، چاہے 4 نکاح کرے، لیکن 4 سے زیادہ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ شروع اسلام کے اندر جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کی 10 بیویاں تھیں، کسی کی 15 بیویاں، کسی کی 12 بیویاں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان 10-12 بیویوں میں سے جو 4 تمہیں پسند ہیں ان کو رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو، باقیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اسلام 4 شادی سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے؟ یہ جو 11 نکاح ہیں یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے 100 نکاح کیے، ان کی 100 بیویاں تھیں، یہ حضرت سلیمان کی خصوصیت تھی۔ ان کی رعایا کے اندر، ان کی صحابیوں کے اندر کسی کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے 100 نکاح کیے۔ تو کچھ چیزیں نبیوں کے لیے خاص ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے۔ لیکن ایک بات اپنے غور گزار رکھیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے وہ سارے کے سارے نکاح مصلیت کے تحت تھے۔ پہلا نکاح جو اما خدیجہ سے ہوا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی حالت کے اندر کیا، آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور اما خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ہیں سب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی پہلو کو جو ہے رکھا ہے سامنے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری وفات ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بڑے بڑے مضبوط قبیلے تھے ان قبیلوں میں، ان خاندانوں میں رشتہ داری کی تاکہ سب آپس میں میرے رشتہ دار بن جائیں، اور جب سب آپس میں رشتہ دار بن جائیں گے تو ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل ہوگی، ایک مضبوط خلافت اس کے جو ہے نتیجے کے اندر جو ہے برپا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اما عائشہ سے نکاح کیا، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے جو ہے نکاح کیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 2 بیٹی اپنی نکاح میں دے دی، حضرت علی کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جو ہے حضرت علی کے نکاح میں دے دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب سے پہلے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا حقدار ہوا تو ابوبکر صدیق ہوئے، جو آپ کے سسر تھے۔ آپ نے اسی لیے نکاح کیے تھے تاکہ ہم اس معاشرے کی تشکیل ہو اور مضبوط معاشرہ بنے، مضبوط خلافت بنے، مضبوط حکومت قائم ہو جائے جس کے ذریعے سے اسلام اور قرآن پھلے اور پھولے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق خلافت کے عہدے پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے داماد حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر آپ کے سالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تھے یہ سیاسو پہلو کے مد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور سارے نکاح پھر اللہ کے نبی نے آخری وقت میں ہی کیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کا پیریڈ تھا اس میں دوسرا نکاح بھی نہیں کیا جب تک کہ اما خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی۔ اس کے بعد جو آپ نے نکاح کیے وہ سارے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کی عمر کے قریب کیے، اور 63 سال کی زندگی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو یہ چیز خاص تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی سیاسی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ نکاح کیے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو 2 3 4 سے نکاح کر سکتے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم
جو ہے انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی نکاح بہتر ہے۔ تو یہ انصاف کا معاملہ ہے نا، بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص دو نکاح کرنے کے بعد دونوں کے مابین انصاف نہیں کرتا ہے تو یہ ظلم کہلائے گا، اور اللہ نے ظلم کا حرام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی 2 بیویاں ہیں اس کی یا 4 بیویاں ہیں، ان کے درمیان جو ہے انصاف نہیں کرتا ہے، ظلم سے کام لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال کے اندر اٹھے گا کہ اس کا آدھا بدن شل ہو رہا ہوگا، پیلرائز ہوگا اس کا آدھا بدن۔ تو یہ ظلم کا گناہ ہے، یہ ناانصافی کی سزا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کو دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے سب کے اندر عدل کیا، یہاں تک کہ جب آپ جہاد پر نکلتے تھے تو ہر بیوی کی باری مقرر تھی، ہر سفر میں الگ ایک بیوی آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی جو آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی، سب کی باریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ رکھی تھی۔ تو اس طرح اگر کوئی زیادہ نکاح کرے گا تو اس کو چاہیے وہ انصاف کرے، اور وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے، اگر ظلم اس سے ہو سکتا ہے، وہ جانتا ہے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، نہ میرے پاس اتنا خرچہ ہے، نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ ایک ہی نکاح کرے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھاتے رہو۔ یعنی مہر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ تم عورتوں کو مہر دو، یہ مہر نکاح کے اندر فرض ہے۔ کسی بھی عورت سے آپ نکاح کرو گے، آپ کو نکاح مہر دینا یہ فرض ہوگا، لازم ہوگا، بنا نکاح مہر کے نکاح نہیں ہوگا۔ پھر مہر دینے کے بعد اگر وہ بیوی آپ کو واپس لوٹا دے، آپ کو وہ مہر معاف کر دے خود ہی، تو اس کو تم کھا سکتے ہو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، پراپر پلاننگ ہوتی ہے، آج مہر دیا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ اس سے معاف کروا لیں یا اس سے واپس لے لیں، یا پھر اتنا مہر باندھ دیا جاتا ہے 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ کی مہر، 5 لاکھ کی مہر۔ یہ کون سی ہے؟ 1,000 جلدی کا اور 5 لاکھ یا 50,000 آہستہ کا۔ اب یہ جو نیت ہے نا ہماری، جو آہستہ کی وہ نہیں دینے کی نیت ہے، کیونکہ جو آہستہ کا مہر ہوتا ہے یہ انسان ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسان مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، اس کی بیوی کو لایا جاتا ہے کہ اس کی مہر معاف کر دے۔ کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ جو اس کا حق تھا، جو اس کو زندگی میں اس کو دینا تھا، وہ مرنے کے بعد وہ جنازے پہ معاف کروا رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر ہم نکاح کریں تو ہم مہر دیں، اور نقد مہر دیں، کیش مہر دیں، اور لینے کی نیت سے مہر نہ دیں۔ ہاں اس کے بعد اگر بیوی اپنے آپ خود وہ مہر آپ کی طرف لوٹا دیتی ہے، آپ کو ہبہ کر دیتی ہے، یا آدھا دے دیتی ہے، آدھا رکھ لیتی ہے خود کی مرضی سے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ اگر تم پلاننگ کے تحت اگر کرو گے تو یہ تمہارے لیے حرام ہوگا، یاد رکھنا، یہ حلال نہیں ہوگا۔ اور یہ ادھار کی مہر بھی آپ ادا نہیں کرو گے تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ اگر کسی کی مہر ادھار کی انجانے کے اندر بھی بن گئی ہے تو اس کو چاہیے وہ مہر کو ادا کرے، کیونکہ مہر کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ اور بلکہ شریعت کا تو اصول یہ ہے، آپ نے نکاح کیا، نکاح میں مہر بندھا، اب آپ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرو گے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ ادھار کا مسئلہ تو جب بنتا ہے جب آپ قلاش ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ادھار اگر مہر رکھی تو ایسے لوگوں کی رکھی جو کچھ بھی نہیں دینے والے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انگوٹھی بھی نہیں تھی ایک لوہے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادھار مہر کے طور سے بھی نکاح کر دیا، ٹھیک ہے تم بعد میں ادا کرنا۔ آج سب کچھ ہوتے ساتھے بھی مہر کو ادھار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دیا کرو، اس کے اندر تنگی نہ کیا، اور اتنے زیادہ مہر بھی نہیں ہونے چاہیے جو آج جو 50,000 کے مہر بن رہے ہیں نا، حیثیت نہیں ہے، کمانے والا وہ مہینے کے 10,000 ہے، 20,000 ہے، اور مہر بنوا رہا 50,000 کی، 1 لاکھ کی، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو حیثیت ہے اس کی، اس حساب سے اس کی مہر ہوگی۔ اور کچھ لوگوں نے مہر کو شاید
کچھ 40 روپے یا 35 روپے پہ فکس کر رکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کی بھی یہی مہر تھی، ہم بھی یہی مہر رکھیں گے، یہ بھی غلط ہے. یاد رکھنا مہر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میں مہر دوں گا وہ آپ دو گے، یا جو میں نے اپنی بیٹیوں کو دیا وہ دو گے. آپ کی حیثیت کے حساب سے مہر بنے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں جہاں اللہ کے نبی نے خود نکاح پڑھایا اور مہر اس صحابی کی حیثیت کے مطابق تھا. تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.